بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک سال میں حج کے ارادے سے نکلا۔ جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو دیکھا کہ لوگ شہر سے باہر نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بھی 3 دن ان کے ساتھ جاتا رہا مگر بارش نہ ہوئی۔ میں انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر حجر اسود کے پاس چلا آیا۔ اچانک میں نے سبز لبادے میں ملبوس ایک زرد چہرے والا سیاہ فام شخص دیکھا۔ اس پر 2 چادریں تھیں، ایک تہبند کے طور پر اور دوسری جسم پر لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر رویا کہ آنسوؤں میں اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا، گناہوں اور عیبوں کی کثرت کی وجہ سے چہرہ رسوا ہو گیا ہے۔ اے میرے مالک عز و جل، نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے تیرے بندوں سے بارش روک دی گئی ہے۔ تیری مخلوق قحط سے ہلاک ہو رہی ہے اور بھوک میں مبتلا ہے، اور تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ بچے مضطرب و پریشان ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ میں تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و جاہت کے وسیلے سے قسم دیتا ہوں کہ اسی لمحے بادل سے سیراب فرما دے۔ میں تیری بارگاہ میں تیرا ہی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تجھ پر ہی میرا اعتماد و بھروسہ ہے، لہٰذا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے گناہ معاف فرما دے اور ان کے جرموں کا مواخذہ نہ فرما۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، اسی وقت بارش نازل فرما دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ بادل چھا گئے اور ہر طرف موسلا دار بارش ہونے لگی۔ میں بیٹھ کر روتا رہا یہاں تک کہ جب وہ شخص حجر اسود سے دور جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور اس کے ٹھکانے کو پہچان لیا۔ میں اس کی قیام گاہ کا دروازہ دیکھ کر اپنے گھر لوٹ آیا، لیکن ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اندھیرے میں ہی نماز فجر ادا کر لی اور اسی مقام پر پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوا تو ایک خوبصورت نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے پوچھا، کیا آپ کسی کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میرے پاس 10 غلام ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے لے جائیں۔ پھر اس نے ایک موٹے سے غلام کو بلا کر اس کے اوصاف بیان کیے۔ میں نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے 10 غلام میرے سامنے پیش کر دیے، لیکن میں نے بھی یہی کہا کہ مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ اب وہ بولا، میرے پاس ایک زرد رنگ کے لاغر سیاہ بدن سیاہ فام غلام کے سوا کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ اس کی یہ حالت ہے، اگر لوگ اس پر ہنستے ہیں تو وہ رونے لگتا ہے، اور اگر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ساری رات نہیں سوتا، ہاں بعض اوقات حسرت و ویاس سے کسی کو پکارتا رہتا ہے، اپنی کمزوری کی زیادتی کی وجہ سے کسی کی خدمت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا دل اس کو پسند کرتا ہے اور اسے دیکھ کر میں برکت حاصل کرتا ہوں۔ پھر اس نے میمون کو آواز دی کہ جب وہ غلام باہر آیا تو میں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ میں نے کہا، میں یہی غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان بولا، میں تو اس کو بیچنے کی کوئی وجہ نہیں پاتا۔ میں نے پوچھا، تم اسے کیوں نہیں بیچنا چاہتے؟ وہ نوجوان بولا، میں اس سے مانوس ہو گیا ہوں اور اس کو دیکھ کر برکت حاصل کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس پر کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ میرے پاس چراغ کی رسی کو بٹ کر اور کھجور کے پتوں سے کچھ بنا کر اسی کے عوض میں ہی کچھ کھاتا ہے اور اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ سارا دن نصف دانک یعنی درہم کے 6 حصے کے بدلے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز بک جائے تو کھانا کھا لیتا ہے، ورنہ بھوکا ہی رات بسر کرتا ہے۔ میرے دوسرے غلاموں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر تم نے یہ غلام مجھے نہ بیچا تو میں حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے آؤں گا۔ تو وہ بولا، اگر ایسا ہے تو آپ کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ غلام میں نے اس سے خرید لیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر راستے پر چلنے لگا۔ راستے میں وہ میری جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے میرے آقا۔ میں نے کہا، لبیک۔ تو وہ بولا، آپ لبیک نہ کہیں، غلام اسی بات کا زیادہ حقدار ہے کہ لبیک کہے۔ پھر کہنے لگا، میں اللہ عز و جل کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو بتائیں، آپ نے مجھ جیسے کمزور و ناتواں غلام کو کیوں خریدا؟
حالانکہ میرے مالک نے مجھ سے زیادہ عمدہ غلام آپ کے سامنے پیش کیے تھے، میں تو کسی کی خدمت کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ میں نے اسے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں تیرا خادم بن کر رہوں گا اور تجھ سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گا۔ تو وہ بولا اللہ عز و جل کے نام پر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کس وجہ سے خریدا۔ تو میں نے اس کو گزشتہ واقعہ بتا دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا یقیناً آپ اللہ عز و جل کے نیک بندے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی مخلوق میں ستودہ صفات کے مالک اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اپنے بندوں میں سے انہی پر ظاہر فرماتا ہے جنہیں وہ پسند فرما لے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں پیدل چلتے چلتے ہمارا گزر ایک مسجد کے پاس ہوا تو اس غلام نے مجھ سے کہا اے میرے مالک اگر آپ کی اجازت ہو تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ میں نے کہا ابھی تو ہم حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جا کر جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لینا۔ تو وہ بولا مجھے کیا معلوم میں ان کے گھر پہنچنے تک زندہ بھی رہوں یا نہ رہوں، جبکہ حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ بھلائی کا کام مکمل کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے اور دونوں نے نماز کی ادائیگی کی، لیکن اس کی نماز طویل ہو گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو کہنے لگا اے میرے آقا میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اے میرے آقا میرے اور پروردگار عز و جل کے درمیان بڑا عمدہ معاملہ ہے جس کو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اور اب آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا راز کسی پر ظاہر ہو۔ پھر وہ سجدے میں گر کر مسلسل رونے لگے اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس کے جسم کی حرکت رک گئی۔ میں نے اسے حرکت دی اور واصل بحق پایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں میں اس کو وہیں چھوڑ کر حضرت سیدنا فضیل اور حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ علیہ کو بلا کر لایا اور ہم نے مل کر اس کی تجہیز و تکفین کی، اور اس کے بعد میں گھر آیا تو میرے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ جب رات ہوئی میں اپنے درود و وظائف سے فارغ ہو کر سو لیا۔ خواب میں اچانک وہی غلام میمون ریشم کے 2 شملوں میں ملبوس میرے پاس آیا اور مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کوئی چیز تھی۔ مجھے سلام کر کے کہنے لگا اے میرے آقا، جب میں تمام آقوں کا آقا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کھل کر اپنا حال بیان کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ آپ نے بغیر کسی نفع کے خدمت کے مجھے خریدا۔ تو میرے پروردگار عز و جل نے فرمایا اے میمون میں پوشیدہ و مخفی باتوں کو جانتا ہوں اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے باخبر ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے محض میری رضا کی خاطر تجھے خریدا تھا، لہٰذا میں نے تیرے سبب اور میری بارگاہ میں تیرے مقام و مرتبے کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پھر غلام نے کہا اے میرے آقا آپ نے میری جو قیمت ادا کی تھی یہ لیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں میں رونے لگا اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ درہم میرے پاس ہی ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم جب بھی مجھے میمون کی یاد آتی ہے تو اس کی جدائی پر رونے لگتا ہوں۔ چونکہ یہ واقعہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ پہ مبنی ہے تو ان کا مختصر تعارف ہم آپ کو کرواتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسف بن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ زمانے جاہلیت میں آپ کا نام حسین تھا۔ جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام عبداللہ رکھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو عبداللہ بن سلام آپ کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ آپ کے سراپے پر نظر پڑتے ہی بے اختیار پکار اٹھے اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ، رات کو جب لوگ آغوش نیند میں ہوں تو نماز پڑھو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 ہجری میں وفات پائی۔